ابراہیم خلیلا، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا۔ خلیل کے معنی دوست، اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا۔ اللہ کے محبوب بندوں نے، مقرب بندوں نے امتحانات کیسے دیے ہیں، آگے چل کے اپنے بیٹی کی قربانی کی انشاءاللہ جیسا بیان آئے گا جیسے کروں گا، لیکن انہوں نے اپنی قربانیاں کیسے دی۔ بات چل رہی تھی کہ جب نمرود سے کوئی جواب نہ مل سکا، قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، تم ایسے کو پوجتے ہو جو نہ نفع دے نہ نقصان دے نہ تمہارے کچھ کام آئے، تم ایسے کی بات کرتے ہو۔ جب کوئی بات اس سے نہ بن سکی تو آخر کار دل میں غصہ کیا، یہیں سے چھوڑی تھی بات کہ مشورہ کیا پوری قوم کو اکٹھا کر کے کہ ابراہیم کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ تو مشورے میں یہ طے ہوا کہ انہیں زندہ جلا کر مار دیا جائے۔ معاذ اللہ کیا مشورے میں ہوا ہے؟ انہیں زندہ جلا کر مار دیا جائے۔ جب یہ بات طے شدہ ہو گئی تو مشورہ اس طریقے سے ہوا کہ 30 گز لمبی پتھر کی دیوار بنائی جائے اور 20 گز چوڑی، اور مشورے میں یہ طے ہوا پوری بستی کے کل قوم کے لوگ 1 مہینے تک اس میں لکڑیاں جمع کریں۔ کچھ تو لوگ نمرود کو خوش کرنے کے لیے جمع کر رہے تھے، کچھ ابراہیم کی دشمنی میں، کیونکہ اعلان یہ ہوا تھا کہ جو اس میں انہیں جلانے کے لیے لکڑیاں جمع نہ کرے گا اسے بھی ابراہیم کے ساتھ زندہ جلا دیا جائے گا۔ کچھ نمرود کو خوش کرنے کے لیے اور کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دشمنی میں 1 مہینے تک لکڑیاں جمع ہوتی ہیں۔ لکڑیاں جمع ہو گئی، آگ لگا دی گئی، آگ کی بھیانک ایسی لگی کہ اس کے شعلے آسمان سے بات گئے۔ بستی والوں کا، شہر والوں کا، گاؤں والوں کا اپنے گھروں میں رہنا دشوار ہو گیا۔ کوئی پرندہ اوپر سے اڑ جاتا تو جل کر وہیں راکھ ہو جاتا، اتنی تیز ایسی آگ لگا دی گئی۔ اب ابراہیم کو اس میں ڈالا کیسے جائے؟ جب آگ اتنی تیز لگ گئی، قریب جانا مشکل ہوا، تو شیطان نے مشورہ دیا کہ منجی نیل کے ذریعے آگ کو اس میں ڈالا جائے۔ چیز بنائی جاتی ہے منجی کے ذریعے، وہاں سے چھوڑ تو وہیں پہنچتی ہے۔ حضرت ابراہیم کو وہاں جیسے ہی ڈالا جا رہا قرآن جبریل نے یہاں سے پوچھا سبحان اللہ آگا دے گا۔ یہ مشورہ بھی دیکھیں کہ جب اللہ کے کوئی محبوب بندہ ہوتا ہے، مقرب ہوتا ہے، اللہ ان کی مدد کیسے کرتا ہے، اللہ ان کی کیسے مدد کرتا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے آگ میں ڈالا جا رہا قرآن جبریل نے حاضر ہوئے، عرض کیا ابراہیم خلیل اللہ کوئی حاجت ہو تو بتائیے، میں اللہ کی حکم سے آیا۔ میرے آقا نبی کے جد کریم حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا حاجت تو ہے لیکن آپ سے نہیں ہے، سبحان اللہ، حاجت تو ہے آپ سے نہیں ہے۔ جبرائیل نے عرض کی اے اللہ کے خلیل جس سے اس سے کہیں، جس سے حاجت ہے اس سے بتائیے۔ جبرائیل امین سے ابراہیم خلیل اللہ نے کہا اے ابراہیم سنو، وہ میرا رب بخوب جانتا ہے، میرے حال سے باخبر ہے، اسے بتانے کی ضرورت نہیں، وہ سب دیکھ رہا ہے، اسے سب معلوم ہے۔ آج آپ سب جانتا ہے اسی سے مانگیے۔ گویا کہ جبرائیل امین سے ابراہیم خلیل اللہ اپنی زبان میں کہہ رہے تھے کہ جانتا ہے وہ میرا رب جلیل، آگ میں جاتا ہے اب اس کا خلیل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جیسے ہی آگ میں ڈالا جا رہا تھا، اللہ کا حکم ہو رہا ہے، 70 میں پارے کی آیت ہے، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ میرے ابراہیم کے حق میں سلام کی والی ہو جا، سبحان اللہ، ٹھنڈی ہو جا، سلام کی والی ہو جا۔ لفظ صرف ٹھنڈی کا نہیں ہے، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، سلام کی والی ہو جا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ ٹھنڈی ہو جائے تب بھی انسان کے لیے تکلیف دہ ہو جاتی ہے وہ چیز، گرمی زیادہ ہو تب بھی تکلیف دہ ہو جاتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا
نہ زیادہ تحقیق نہ کرنی رہے، سلام دیوانی بن جاؤ، سبحان اللہ، سلام دیوانی بن جاؤ۔ یہ سارا منظر نمرود اپنے مکان کی چھت سے اونچائی سے دیکھ رہا تھا، جیسے ابراہیم کو اللہ کا حکم، ساری نارے نمرود پورے گلزار ہو گئی۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ فرشتوں کے چھوڑ پر پورے کے تخت پر بیٹھے، چاروں طرف فرشتوں کو بات کر رہے، نمرود فرمان کو چھت سے جھانک کر دیکھتا ہے۔ اب تو شاید حضرت ابراہیم چل کر رات ہوئے ہوں گے، چل کر خاک ہوئے ہوں گے، لیکن کیا دیکھتا ہے؟ اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ فرشتوں کے جھوٹ پر ساری نارے نمرود گلزار ہو چکی ہے اور پھولوں کے تخت پر جلوہ بھر رہا ہے اور مسکرا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اس نے اپنی زبان میں کہا، اتنی بھیانک آگ، مسجد میں رہنا دشوار ہو گیا، پرندہ ہو جاتا اور چل کر رات ہو جاتا، آسمان سے شورے باتیں کرنے لگے، بڑی مشکل سے تمہیں ڈالا گیا، لیکن یہ تو بتاؤ یہ سب کیسے ہو گیا ہے؟ ساری آگ گزار کی دی ہے اور آپ بڑی شان و شوکت کے ساتھ میں اتنی نعمت و ناز کے بعد میں آپ آرام سے پھولوں کے تخت پہ جلوہ فرما ہے۔ گویا جبرائیل علی نمرود سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ فرما ہے کہ ھذا من فضل ربی، اے نمرود مذکور سن لے، یہ سب میرے رب کا فضل ہے، یہ سب میرے رب کا فضل ہے۔ اس منظر کو اس کی بیٹی بھی دیکھ رہی تھی نمرود کی، جس کا نام تھا رقبہ۔ اس نے بھی اپنے باپ کے ساتھ چھت سے دیکھا اور اس کے دل میں ایمان تو پہلے نہ چکی تھی، دل میں بڑے اندر سچے دل سے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لیکن جب اس نے دیکھا اپنے آپ کو قابو میں پاس کی، حضرت ابراہیم سے اجازت لی اور وہیں سے نارے نمرود میں چھلانگ لگا دی۔ آنے کے بعد میں کلمہ پڑھا، اپنے ایمان کو تازہ کیا، حضرت ابراہیم سے اجازت لے پھر اپنے باپ کے پاس آ گئی، نمرود کے پاس آ گئی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، دیکھیں اللہ جسے ایمان کی دولت دیتا ہے وہ کیسے مالا مال ہوتا ہے؟ جیسے کہ اپنے باپ کے پاس آئی اور اس نے دیکھا کہ میری بیٹی کی اوپر سے ہوتی ہے، یہ بھی صحیح سالم ہے، آج میں بھی نہیں جل رہا ہے، کوئی چھوڑ بھی نہیں سکنے لگی ہے۔ حضرت ابراہیم کے دین کی حقانیت آفتاب سے زیادہ روشن ہو چکی تھی، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر میں پھر گیا تو میری قوم پوری مجھ پہ ملامت کرے گی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ذہن بھی آدمی کی فطرت ہے، سب پڑھے لکھے لوگ سمجھدار ہیں کہ اسے پتہ بھی چل جاتا کہ میں غلط ہوں، سامنے والا سچ ہے، میں غلط کر رہا ہوں، میں غلط ہوں، سامنے والے کی سچائی ثابت ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی وہ یہ سوچتا ہے کہ سارے لوگ میرے پیچھے ہیں، اگر میں ان کے سامنے جھک گیا چل رہا تو میری بات خراب ہو جائے گی، میرا مقام نہ رہے گا، میری شان نہ رہے گی۔ اس نے دماغ میں یہی سوچا کہ اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا نبی ہے، بلکہ اس نے سوچا میں قوم میں سن رہا ہوں، خدا کہلاتا ہوں، اپنے آپ کو بڑا بنتا ہوں، انا رب العالمین نہیں ہوں، لیکن میں اگر بن گیا، اگرچہ حضرت ابراہیم کی حقانیت سورج سے زیادہ روشن ہو چکی تھی، کہتا ہے اگر میں جھک گیا تو میری قوم پوری دشمن ملامت کرے گی، مجھے تانے دے گی، قوم کی ڈر سے اپنی بات پہ اڑا رہا، نہ مانا، اپنی بیٹی کو پیار سے سمجھانے لگا، بیٹی مان جا، ابراہیم کا کلمہ پڑھ کر بیٹی سچے دل سے دین میں قائم ہو چکی تھی، سبحان اللہ۔ خدا جب دین لیتا ہے تو اپنے چھین لیتا ہے۔ دیکھیں اللہ نے اسے کیسے ہدایت دی، بار بار بیٹی کو سمجھایا، بیٹی نہ مانی تو اب تکلیف پہ ایسا ظالم اترا کہ اپنی بیٹی کے دونوں بیٹوں کو بتوا دیا، دونوں ہاتھوں کو بتوا دیا، گرم ریت دھوپ میں لے ڈالا، سزائیں دی جا رہی، بیٹی ابراہیم کا کلمہ چھوڑ دے، دین سے ہٹ جا ورنہ تجھے مار دیا جائے گا، ہلاک کر دیا جائے گا۔ بیٹی نے کہا اور سن لے، اگر تو میرے 1000 نہیں لاکھ پورے کر دے لیکن میں دین ابراہیم سے پھرنے والی نہیں ہوں، سبحان اللہ، میں بھی تیری اولاد ہوں، میں ہرگز نہیں بھولتی۔ جب اس نے دیکھا کہ میری بیٹی ہرگز میری طرح طرح کی تکلیف دی جا رہی ہے، گرم ریت نکالا جا رہا ہے، چاروں ہاتھوں کو پیروں کو باندھ دیا گیا ہے، باندھنے کے بعد میں آپ کو طرح طرح کی تکلیف دی جا رہی ہے، لیکن بیٹی ابراہیم کے دین سے نہیں بھول رہی ہے، کہتی کہ چاہے تو میرے پورے کر دے، میں دین ابراہیم سے پھرنے والی نہیں ہوں۔ حتیٰ کہ جب یہ ظلم کرتا رہا، بیٹی دین میں ڈٹی رہی، رحمت کو جوش آیا، اللہ کا حکم ہے ابراہیم جا، رقبہ کو جھکا کر ابراہیم کے بارگاہ
اللہ کیسے مدد فرماتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسلام کی بقا کے لیے، دین کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کو پیش کرنا پڑ سکتا ہے۔ آج آپ جانتے ہیں حالات کیسے چل رہے، آپ نیوز دیکھتے ہو، دیکھا ہے کیسے کیسے کتے ہو رہے، نبی کی شان میں مظاہرے کر رہے، لیکن بعض جگہ مسلمانوں کو کان وجود تک نہیں مل رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہمارا دین بن چکا، ہمارا اسلام بالکل سیوں سے، ہمارے سیوں سے اسلام کی سچائی حقائق ختم ہو چکی ہے، نبی کی محبت بگڑ چکی ہے۔ لیکن مسلمان ہوتے اگر 313 میں کاروں ہو جاتے تھے تو پوری دنیا میں حکومت کرتے ہوئے آتے تھے، پوری دنیا میں حکومت کی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ، 313 تھے، 79 تھے، بھوکے تھے، لیکن ایسی فتح حاصل کی آج تک دنیا اسے یاد کرتی ہے۔ باہر مسلمان آصف خالی مسلمان ہے، نمازوں سے ہم دور ہیں، دینداری سے ہم دور ہیں، طہارت سے ہم دور ہیں، نبی کی محبت سے ہم دور ہیں، صرف کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان رہ گئے ہیں، صرف دین پر انگلی اٹھانے کے مسلمان رہ گئے ہیں۔ آپ جانتے ہو کیسے کیسے ناموں سے رسالت پر لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ سنو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج سے 1450 سال کی پہلے بھی ہوا تھا، آج بھی ہو رہا ہے، لیکن سچا مسلمان کے اعلیٰ حضرت نے پیغام دیا ہے، عاشق رسول نے پیغام دیا ہے، یا رسول اللہ ہمارے بدن میں اگر چاند ہے تو تمہارے لیے ہے، دہن میں سہان ہے تو تمہارے لیے ہے، ہمارے سر میں اگر گردن ہے، ہمارے جسم میں اگر گردن ہے تو یہ تمہارے لیے ہے، یا رسول اللہ ہماری زندگی کی موت سب تمہارے لیے ہے۔ آج ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں، ہمارے دل میں نبی کی محبت کا جذبہ نہیں رہا، سنیں، لیکن آج بھی ایسے چاہنے والے ہیں، ماننے والے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ دیکھیں کہ اس بیٹی نے جب دین سے نہ ملی، اللہ نے مدد کے لیے بھیجا، زندگی آئے، ظاہر باپ کے ہاتھ سے چھڑایا اور ابراہیم کی بارگاہ میں بیٹی کو پہنچا دیا۔ جیسے ہی بیٹی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بیٹی کا رنگ پالا ہے، نمرود کی بیٹی ہے، اپنے بیٹے مدین کے ساتھ میں نکاح کیا۔ کس کے ساتھ؟ اپنے بیٹے مدین کے ساتھ نکاح کیا۔ اللہ نے ان سے 30 فرزند پیدا کیے، سبحان اللہ، بچپن بعد 30 فرزند پیدا ہوئے، سب کے سب نبوت پر فائز ہوئے، سبحان اللہ، سب کے سب نبی بنے۔ اور ایک بات میں بتا دوں، یہ ظالم جو ظلم کرتا تھا نا نمرود، تاریخ میں ہے کہ 1000 سال سے زیادہ اور پڑی سے، اور ایک میں ہے کہ 1700 سال ہوئے۔ اس کے ظلم کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی، اپنے آپ کو خدا کرواتا، حکومت دی تھی، اللہ نے حکومت دی تھی کہ اگر میں بندہ ہوتا تو بیمار کیا ہوتا۔ تاریخ میں کہ 300 سال تک کسی کوئی بیماری نہ لگی، سر میں درد تک نہ ہوا، اپنے دماغ میں سوچنے لگا کہ بندہ ہوگا تو میں بیمار ضرور ہوگا، اس وجہ سے اپنے آپ کو خدا کرواتا تھا۔ تاریخ میں آتا کہ دیکھیں اللہ جب جھوٹی خدائی کا بھاگا کھولتا ہے جو ظلم زیادتی کرتے ہیں، آج دنیا میں ان کے نام لینا نہیں چاہتا، نبی کی عظمت پر، ناموں سے رسالت پر دنیا اٹھا رہے ہیں۔ آج آپ نے دیکھا کہ جب مسلمانوں نے آگے بڑھنے کے بعد میں نبی کا نام لے کر آگے بڑھے ہیں، سب معافی مانگتے نظر آ رہے ہیں۔ اگر مسلمان آج بھی شریعت پر چلنا شروع کر دے تو پوری دنیا پر راج کرتا ہوا نظر آئے گا، لیکن بجائے ہم نمازوں سے دور ہیں، شریعت سے دور ہیں، نبی نے جو حکم ہمیں دیا ہم اس سے دور ہیں۔ شریعت کی بات آ جائے سب اپنا منہ پھیر لیتے ہیں، دین کی بات آ جائے سب اپنا منہ پھیر لیتے ہیں۔ جب کبھی ساتھی کوئی معاملہ آتا ہے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو، ہمارا ایمان و عقیدہ یہ کہتا ہے اپنے معاملے پر ہم خاموش رہ سکتے ہیں، لیکن جب نبی کی عظمت کی بات آ جائے تو سچا پکا مومن ہرگز خاموش نہیں رہ سکتا۔ یہ مومن کی شان ہوتی ہے۔ ایک جنگ میں حضرت مولا کائنات موجود تھے، دشمن کے مقابلے میں حاضر ہوئے، ایمان بتا رہا ہوں، ظالم کے سینے میں چڑھ کے بیٹھ گئے، تلوار وار کرنے والے تھے، تن سے گردن جھکا کرنے والے تھے، ظالم نے آپ کے چہرے پر فوراً تھوک دیا، مولا کائنات کے جیسے بے چہرے پہ تھوکا، آپ نے اپنی گردن کو واپس کر دیا، وہ تلوار کو واپس لے لیا، قتل نہیں کیا، چھوڑ دیا۔ اس نے کہا میں تمہاری سردر تھا، تمہارے پیچھے تھا، تم میرے سینے پہ چڑھ بیٹھے تو تلوار ہاتھ میں کی بات کرنے والے تھے، میرے تھوکا غصہ آیا تمہیں، لیکن تم نے تھوکنے جیسے میں نے تھوکا، آپ میری گردن کو میرے سجدہ کرنے والے تھے اور جلدی کرتے، لیکن تھوکنے کے بعد آپ نے تلوار کو واپس کر لیا۔
کہا میں مصطفیٰ کی عظمت کے لیے لڑ رہا تھا، دین کی بقا کے لیے لڑ رہا تھا، شریعت کے لیے لڑ رہا تھا. جیسے تم نے میرے چہرے کو تھوکا، فوراً مجھے غصہ آیا کہ میں اس وقت مجھے قتل کر دیتا تو میرا اپنا ذاتی معاملہ ہو جاتا. میں اپنے ذاتی معاملے کے لیے تلوار نہیں اٹھائی ہے، اگر اٹھائی ہے تو شریعت محمدیہ کے لیے میں نے تلوار اٹھائی ہے. آج ہمارے ایمان ڈھونڈے ہم اپنے سینوں میں، اپنا معاملہ آ جائے تو کچھ بھی کر سکتے. شریعت کی بات کرے چلو سب کا معاملہ بستے کا معاملہ جیسے سب کا معاملہ ہوگا ایسے کریں. شریعت کے معاملے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر ایسے خیالات دل میں آ رہے سمجھ لینا کہ ہمارا ایمان کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے. اس ظالم نے کیسے ظلم کیے سنیں. یہ نمرود 300 سال تک بیمار بھی نہ پڑا، سر میں درد بھی نہ ہوا. اب نے ایک وجہ اس کی یہ بھی خدا کہلوانے کی، اللہ نے اس کی جھوٹی خدائی کرنے سے بہنا ہوا ہے. سنیں، اللہ نے ایک مچھر کو بھیجا جو لنگڑا تھا، دماغ کے راستے ناک کے راستے سے دماغ میں گھس گیا، دماغ میں چلا گیا، بھیجا کھانا شروع کر دیا، سر میں درد شروع ہو گیا. سبحان اللہ، توکل کرو سبحان اللہ. کہتے ہیں نا کہ ہم سب کچھ ہیں، ہم ہیں. شریعت کے معاملے میں آ گئے، ایسے معاملے ہوتے ہیں. کتنا بڑا تھا، پوری دنیا پہ حکومت، سب دعوے دار خدا کہلواتا تھا، سب دعوے داری کرتے تھے، سکہ چلتا تھا. سر میں درد ہوا، اللہ نے کیسے ذلت و رسوائی کی وہ مراد سنیں. لنگڑا مچھر مخلوق میں اللہ کی سب سے چھوٹی مخلوق کہلاتا ہے. مچھر یہ سب سے چھوٹی مچھر کی کیا اوقات ہے، وہ بھی لنگڑا، پورا نہیں تھا. تاریخ میں ہے لکھا ہوا لنگڑا، ناک کے راستے سے دماغ میں گیا، بھیجا کھانا شروع کر دیا، سر میں درد شروع ہو گیا. اتنا پریشان ہوا، درد میں اتنا کرنے لگا، اتنا پریشان ہو کہ جہاں جہاں تک لوگوں سے پوچھتا کہ ڈاکٹر حکیم طبیب سب کو بلایا جائے، سب نے لا الہ الا اللہ آرام نہیں ملا. اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھ تو کہتا میں خدا ہوں، میں سب سے اعلیٰ ہوں، انا رب العالمین ہوں، میں سب کا مالک ہوں، میری عبادت کرو. تو کہتا میں بندہ ہوں، تو بیمار ہوں، دیکھ تیرے سر میں درد ہے، پریشان ہے، دنیا کی حکیم بلا دی، طبیب بلا دی، سب نے لا علاج کر دیا، بڑا پریشان. ایک بڑا میاں رہتے تھے، حکیم تھے. اس ظالم کے ظلم سے غالب تھے، وہ بڈھے تھے کہ اپنا ظلم کرتا ہے قوم پر، خدا اپنے آپ کو کہلواتا ہے. حکیم بھی تھے. انہوں نے کہا مجھے علاج معلوم ہے کہ ایک پرانے چمڑے کا جوتا بنایا جائے اور اس سے اگر سر پر مالش کرائی جائے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ آرام ملے، تمہارا طبیعت ٹھیک ہو جائے گا، تو کچھ کرو. جب یہ نمرود نے سنا تو پرانے چمڑے کا جوتا بنوا لیا. یہاں پرانے چمڑے کے جوتے کا ذکر اس لیے کیا ہے، سب سے کم تر چیز اگر سمجھی جاتی ہے بندے کے بدن کو پہننے والی وہ پیر کی جوتی ہوتی ہے. ان جوتیوں میں سب سے اگر گرا ہوا درجہ دیا تو پرانے چپل کو دیا، پرانے جوتے کو دیا، نئے کا حکم نہیں، پرانے کا حکم دیا. پرانا جوتا لایا جاتا ہے کہ ہاتھ میں جمع کیا جائے، ہاتھ میں جیسے پکڑا پکڑنے کے بعد میں کہا کہ جی نے اس سر پہ مالش کرواؤ. کیا کہا؟ سر پہ مالش کرواؤ. جیسے ہی ہاتھ پہ سر پہ جھوٹا مارا، جو مچھر چڑیا کے برابر ہوتے نکلا تھا، جیسے بھیجا کھا رہا تھا وہ گول میں ایک طرف بیٹھ گیا، سر کے درد کو تھوڑا مارا ہوا، یہ خوش ہونے لگا کہ میرا ایمان ہو رہا ہے، مجھے سکون مل رہا ہے. پھر جھوٹے کو روکا، پھر یہ بھیجے کو ڈھونڈتا ہے، پھر بھیجے کو کھاتا ہے، پھر انیک مالش کرا جاتا ہے، جھوٹا سر پہ مارا جاتا ہے، پھر مچھر کی طرف بیٹھ جاتا ہے، پھر درد کو تھوڑا سا آرام ملتا ہے. ظالم خوش ہو رہا ہے، میرا علاج ہو رہا ہے، مجھے سکون مل رہا ہے. تاریخ پاتا ہے کہ ایسا پیر کے جوتا مارا کہ بھیجا نکل کے باہر آ گیا. اللہ فرماتا ہے ظالم سن، تو میدان میں خدا ہوں، پرانے چمڑے کے جوتے کے ذریعے ذلت اور رسوائی کی موت مانگا گیا. خدا کہلوانے والا غرور و تکبر اپنی زندگی میں کبھی نہ کرنا. اللہ دولت دے، کرسی دے، حکومت دے، شہرت دے، تو شریعت کا دامن کبھی نہ چھوڑنا. مطلب شریعت کو کبھی نہ چھوڑنا. کہ عزت و اطاعت اللہ کی طرف سے ہے، ساری کامیابی اللہ کی طرف سے ہے. اور جب بندے کے اندر غرور آتا ہے، ساری عبادت کے سارے علم اور تکبر وہ چیز ہے کہ یہ علم کو بھی بیکار کر دیتا ہے، علم کو دکھا جاتا ہے. اگر علم بچا پاتا تکبر کرنے سے تو شیطان بچ جاتا. اللہ بتا بہت اچھی پوزیشن کی، جنت آنا جانا، بلا جھجک آتا جاتا، کوئی روک ٹوک نہیں تھی، ایسی پوزیشن اللہ اتنا بڑا ہمارا ملائکہ کا ٹیچر طرف سے دے گا. لیکن غرور آیا، تکبر آیا، اللہ
کی لعنت کا ٹوپ ڈال کر زمین پر پھینک دیا گیا، نکال دیا گیا۔ پتہ چلا کہ جب تکبر آتا ہے تو علم بھی بچا نہیں پاتا۔ اس لیے ہر وقت اپنی دعا میں یہ شامل کیا کریں کہ اللہ ہمیں ہر وقت غرور و تکبر سے محفوظ رکھے۔ جب بندے کے اندر غرور نہیں آتا تو وہ غریبوں کا خیال کرتا ہے، جب بندے کے اندر غرور نہیں آتا پڑوسیوں کا بھی خیال کرتا ہے، جب بندے کے اندر غرور نہیں آتا تو وہ یتیموں کا بھی سہارا کرتا ہے، جب بندے کے اندر غرور نہیں آتا تو وہ پڑوسیوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوا نظر آتا ہے، جب بندے کے اندر غرور نہیں آتا تو وہ قوم کا رحم دل بنتا ہوا انسان نظر آتا ہے، جب صلہ نہیں کرتا ہے۔ میرے نبی فرماتے دنیا میں بھی کامیاب رہے گا، بعد مرنے کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام کیا جائے گا۔ ساری جنتوں میں اگر اعلیٰ جنت ہے تو وہ جنت الفردوس ہے۔ کون سی جنت ہے؟ جنت الفردوس۔ اس سے بڑی جنت کوئی نہیں ہے، اللہ اس میں بھی اعلیٰ مقام کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں اب یہ بھی پتہ چلا جو نبی سے دشمنی رکھتے ہیں، نبی کو وفادار اور شان میں گستاخی کرتے ہیں، اللہ نے اسے کیسی ذلت و رسوائی کی ہوتی ہے۔ آج بھی کچھ ایسے ہیں شان میں گستاخی کر رہے ہیں، انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں ایمانی جذبہ یہ ہے ہمارے ماں باپ کو کچھ کہا جائے برداشت کریں گے، ہمیں کچھ کہا جائے برداشت کریں گے، اپنے کسی عزیز کو کچھ کہا جائے برداشت کریں گے، لیکن مومن کی شان یہ ہے ہم مانتے ہمارا جذبہ ہے اگر نبی کی شان میں کسی نے انگلی اٹھائی اور ہم برداشت ہرگز نہیں کر سکتے۔ ہمارا ایک ہی نعرہ رہے گا جو نبی کی شان پہ گستاخی کرے گا ہم اس کا سر تن سے جدا کر دیں گے، کیونکہ اگر موت بھی آئے تو نبی کی محبت نہ آئے، اگر زندگی بھی ہے نبی کی سجدے میں بھی ہے۔ ہم ہزار بار اپنی موت پر ناز کرتے ہیں، اگر نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے پہ لگتا لگتا ہم شہید بھی ہو جائیں وہ ہماری زندگی سے وہ موت ہزار درجے افضل ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنے بچوں کو پیغام دو، اپنے بچوں کو نسلوں کو یہ سنا دو اور یہ درس دے دو، مزاج دے دو کہ بیٹا کچھ بھی ہو جائے نبی کی شان میں گستاخی ہرگز برداشت نہیں کرنا، یہ ایمان کا درجہ ہے۔ زندگی کیا ہوتا ہے اگر شہادت کی موت، بڑے بڑے صحابہ ہیں، حضرت عمر، حضرت جتنے صحابی گزرے ہیں ان کی سب کی تمنا ہے کہ اللہ ہمیں موت دے تو شہادت والی دے، ہمیں موت دے تو شہادت والی دے، یہ تمنا ہے لے کر گئے۔ اس لیے تمہیں دنیا یاد رہے کہ اپنے دل سے ہر چیز نبی کی محبت کے بارے میں یعنی کوئی اگر بغاوت کرے تو برداشت مت کرنا۔ جب تم سچے پکے مومن یہ سب چیزیں بات کی ہیں، صدقہ، حج، زکوٰۃ، روزہ، نماز سب بات کی ہے، پہلے عمل ہے کیا ہے؟ عشق نبی کیا ہے؟ ان چیزوں کا بھی تو جاننا ضروری ہے۔ کچھ یہ بھی رکھ لگاتے ہیں ہم میں سے نماز کو سب ہو جائے گا، نماز کو سب ہو جائے گا، سب بعد میں، پہلے نبی کی محبت۔ کیونکہ نماز پڑھنے والے ایسے بھی ہیں جن کے سینے نبی کی محبت سے خالی ہوں گے، کچھ ایسے بھی ہیں جو نبی سے آپ کرتے ہوں گے۔ اس لیے ہمارے لیے سب سے پہلا اختیار ہے سب بعد میں، پہلے نبی کی محبت ہمارے سینوں میں ہونی چاہیے۔ بولے انشاءاللہ نبی کی محبت میں جئیں گے، نبی کی محبت میں مریں گے، اور جو نبی کی محبت میں مرے گا سب سے بڑا انعام سنو، کبھی بھی اس کا خاتمہ ایمان سے الگ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی مر رہا ہے، پتہ لگے کہ اس نے حج بھی کی، نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، زکوٰۃ بھی دی، لیکن خاتمہ کے ٹائم پر ایمان موت نہ ہوئی، سب کچھ بیکار ہے۔ لیکن اگر کوئی نبی کا چاہنے والا، نبی کی محبت سینے میں ہوگی تو کبھی بھی موت اس کا خاتمہ ایمان پر ہی ہوگا، ایمان سے ہٹ کر نہیں ہو سکتا۔ لیکن نبی کی محبت کے لیے آپ کہیں نبی سے محبت ہے نماز نہیں پڑھنی، نبی سے محبت ہے جھوٹ بولنا، نبی سے محبت ہے جب داڑھی سے بارے نالیوں بہارے، کہیں نبی سے محبت ہے حرام کمانے، نبی سے محبت ہے یعنی شریعت کے خلاف چل رہے، نبی سے محبت ہے قرآن سے دور ہے، نبی سے محبت ہے دینداری سے بالکل دور ہے، وہ جھوٹا ہے، داغ ہے، جو دھوکہ دے رہا ہے۔ نبی سے محبت کرنے والا نمازوں کو ترک نہیں کر سکتا، نبی سے محبت کرنے والا کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بول سکتا، نبی سے محبت کرنے والا نمازوں کی پابندی ہر وقت کرتا ہوا نظر آئے گا، نبی سے محبت کرنے والا چغلی نہیں کرے گا، نبی سے محبت کرنے والا حرام نہیں کمائے گا، نبی سے محبت کرنے والا جھگ نہیں کھائے گا، حلال کا لقمہ کھائے گا، نبی سے محبت کرنے والے کا ہر قدم شریعت کے مطابق اٹھتا ہوا نظر آئے گا۔ میں کہوں نبی سے محبت کرتا ہوں، جھوٹ دوں، چغلی دبا دوں، حرام کمانے میں لگا ہوا ہوں، لوگوں کو ستانے میں لگا ہوا ہوں، جتنی عیب ہے میرے اندر پھر کہیں نبی کے چاہنے والے سچا ہے وہ